نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں علم کی دنیا سے جوڑا ہے. دنیا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے بہتر ہدایت کا مل جانا ہے. اگر ایک شخص کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق اچھا ہو تو اس کے پاس سب کچھ ہے. اور اگر کسی کے پاس سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا تو گویا اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اس لیے جو آپ کو ملا ہے یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کی قدر کرنا اور اس پر شکر کرنا واجب ہے. لیکن شکر کیسے ادا ہو؟ نمبر ایک یہ کہ انسان ہمیشہ اس کو باقی چیزوں پر ترجیح دے. یعنی کسی بھی چیز کی قدر کب ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو ویلیو کرتے ہیں، آپ اس کو دوسروں سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ایسا کام نہ ہو کہ جو ایک پارٹ ٹائم کام، کہ جب کچھ کرنے کو نہ ہو تو ہم اس وقت یہ علم حاصل کر لیں، اور جب کوئی اور اہم امپورٹنٹ چیز ہماری زندگی میں جسے ہم امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ سامنے آ جائے تو اس کو چھوڑ دیں. اس کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو بلکہ ہم اس کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھیں. کچھ چھوڑنا پڑے اس کی خاطر اس کو چھوڑ دیں لیکن اس کو نہ چھوڑیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ ویلیوبل ہے. دوسرے یہ ہے کہ ہم اس کا ذکر کریں کہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہے ہم پر. زبان سے بھی اس کا اظہار کریں. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ راستہ دکھایا. کیونکہ جب آپ شکر کرتے ہیں تو اس پر نعمت اور زیادہ ہوتی اور اس میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا شکر نہیں ادا کرتے اور آپ اس کو اللہ کا فضل نہیں قرار دیتے تو وہ نعمت چھن بھی جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے جب بھی کوئی چیز سمجھ آئے، اللہ کی کوئی بات یاد آئے، اور خصوصاً جب قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا ذکر آئے تو آپ اس پر اکیلے میں بھی، سب کے سامنے بھی، جہاں بھی ہو، جہاں بھی یاد آئے دل میں، جہاں بھی خیال آئے تو اس پر الحمدللہ کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ یہ تیری رحمت سے مجھے ملا، تیرے خاص فضل سے مجھے ملا، تو نے ہی مجھے یہ راستہ دکھایا اور تو نے ہی اس پر میرا دل جمایا تو میں اس پر تیری شکر گزار ہوں. اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر کیا تو میں اور زیادہ دوں گا. انسان کے دل پر کئی حالتیں گزرتی ہیں لیکن ان میں سے سب سے پسندیدہ حالت جو ہے وہ شکر ہے کہ انسان اللہ تعالی کا زبان سے بھی اور دل سے بھی شکر کا اظہار کرتا رہے. تو انشاءاللہ اس طرح ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ یہ نعمت چھنے گی نہیں، دوسرا یہ کہ اس ہدایت میں اور علم نافع میں اضافہ ہوتا رہے گا، کبھی ایک طریقے سے، کبھی دوسرے طریقے سے، کبھی تیسرے طریقے سے، کبھی کسی کے ذریعے، کبھی کسی کے ذریعے، تو یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا. آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو ملا یہ ملا رہے یا پھر گم جائے یا غائب ہو جائے؟ کبھی نہیں چاہتے نا کہ ہم سے گمے. دو باتیں میں نے بتا دی. پہلی کیا بتائی؟ آپ بتائیے. ہاں، اس کی قدر کرنی ہے، اس کو سب سے زیادہ ویلیو دینی ہے، باقی ساری چیزوں پر اس کو اہم سمجھنا ہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. کیونکہ میں نے کہا نا کہ جو کچھ ہمیں ملا اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، سب سے زیادہ ویلیوبل یہ ہے، سب سے زیادہ قیمتی یہ ہے، سب سے زیادہ فائدہ مند یہ ہے. جب سب نے ساتھ چھوڑ دینا تو اس نے کام آنا ہے. تو ہمارے لیے تو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے نا، یہ ہمیں تو دل و جان سے عزیز ہے. آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ پیارا کون ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آپ کے کام آتا ہے؟ وہ پنجابی کا ایک محاورہ نا، چم نہیں کم پیارا. چم کا کیا مطلب ہے؟ جلد، اسکن، یعنی شکل و صورت. یہ مطلب ہے کہ کسی کی شکل و صورت سے انسان اٹریکٹ ضرور ہوتا ہے لیکن اگر وہ فائدہ نہیں پہنچاتا تو کیا کرتا ہے؟ مثلا اگر کوئی آپ کا پسندیدہ ترین جوس کا ڈبہ ہے، کوئی جوس ہے یا کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی بھی چیز، اور وہ بہت خوبصورت طریقے سے ریپ کر کے کہیں رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، واو
یہ تو میرا پسندیدہ کھانا ہے. جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ خالی ہے. اب کیا کریں گے آپ پسندیدہ ڈبے کو؟ کیا کرتے ہیں آپ کچن میں جاتے ہیں تو آپ کا پسندیدہ ترین جو فوڈ کا خالی کین ہوتا ہے، خالی ڈبہ ہوتا ہے، خالی ریپر ہوتا ہے ٹافی کا. جب آپ ٹافی خریدتے ہیں یا آپ چاکلیٹ خریدتے ہیں تو کس چیز کو دیکھ کر خریدتے ہیں؟ اس نشان کو نا، کہ جو آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہے. لیکن جب وہ خالی ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کی اوپر والی لیئر جس کو دیکھ کے آپ اٹریکٹ ہوئے تھے اٹھا 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 کے سب بن میں پھینک دیتے. ابھی کیوں پھینک رہی؟ اتنا خوبصورت، اتنا اٹریکٹیو. ٹھیک ہے کانٹینٹ پہ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن لوگ زیادہ تر محنت کس پہ کرتے ہیں؟ آؤٹر لک پہ نا. لیکن آؤٹر لک صرف اس وقت تک فائدہ دیتی ہے، ویلیوبل ہوتی ہے، جب اس کے اندر کوئی فائدے کی چیز ہوتی. جب وہ خالی ہو جاتی ہے نا، اٹھا پھینکتے. انسان کا جسم روح ہے تو فائدہ نا اس کا. جب روح نکل گئی تو پھر کون رکھے گا ہمیں؟ ماں باپ بھی نہیں رکھتے، کوئی بھی نہیں رکھتا، قبر میں چھوڑا. اسی طرح یاد رکھیے کہ جو چیز ویلیوبل ہوگی یا واقعی ویلیوبل ہوتی ہے اس کو ہم جان سے لگا کے رکھتے ہیں، اس کو نہیں چھوڑتے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. لیکن ایک وہ چیز جس کے ظاہر سے، اوپر سے، آؤٹر لیئر سے ہم امپریس ہوئے، اٹریکٹ ہوئے، جب اس کے قریب گئے اور دیکھا اس میں تو کوئی کام کی چیز ہی کوئی نہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کے قریب نہیں رہیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں جڑ پکڑ لیتی ہے، اسے کوئی نہیں اٹھا کے پھینکتا، اسے جان سے لگاتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز کیا ہے؟ وہ چیزیں نہیں جن میں ہم فائدہ سمجھتے ہیں، وہ تھوڑے فائدے کی ہیں. مثلا مال و دولت فائدے کی ہے، مگر صرف اتنا ہی فائدہ نا جو ہم کھا لیتے ہیں یا پہن لیتے ہیں یا استعمال کر لیتے ہیں. باقی اگر ڈھیروں بھی ہو، ملینز بھی کہیں جمع ہو کسی بینک میں، تو آپ کس کام کے نا؟ صرف دل کی ایک ٹیک ہوتی ہے کہ ہاں ہیں اتنے، وہ خوش خون خیال ہوتا ہے کہ اتنے ہیں. باقی چیزیں، اور جب مر جاتا ہے انسان تو وہ ملینز کہاں جاتے ہیں؟ ہاں، دوسروں کے کام آتے ہیں. تو وہ ملینز ہمارے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے ہیں. وہ جائیداد کے کاغذ اب ہمارے نہیں ہیں، ہمارے لیے قبر میں کوئی کام نہیں، یعنی ویلیو لیس ہو گیا نا. بچے ہمارے کام کے نہیں ہیں. کوئی بھی چیز، انسان، دوست، احباب وقتی طور پر ٹھیک ہے، اچھے ہیں، بس ان کو جتنی اہمیت ہے اتنی ان کو دیں. لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہدایت، وہ نجات، وہ نفع مند علم، جو مرنے کے وقت بھی، مرنے کے بعد بھی، اور قبر میں بھی، اور جو دنیا میں چھوڑ جائیں گے اپنی کتابیں لکھ کے یا کوئی بھی کام کر کے، تو وہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ فائدہ مند ہے. لیکن ہم عام طور پر سمجھتے نہیں اس بات کو نا. جو چیز ہمیں سب سے زیادہ کام آنے والی ہے ہم اس کو سب سے زیادہ امپورٹینس دیتے نہیں ہیں. گھر میں تھوڑا بہت کوئی کام ہو جائے تو ہم کلاس چھوڑ دیتے ہیں، بچے کو کچھ ہو جائے تو سبق چھوڑ دیتے ہیں، خود کو تھوڑا بہت کچھ ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے تو پڑھنا لکھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو ویلیو نہیں کیا. تو قرآن کا علم واقعی ایسی چیز ہے جس کو ہم ویلیو نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑ دیں. عقل مند نہیں چھوڑے گا، کبھی ساری زندگی نہیں چھوڑے گا. طوفان گزر جائیں گے اس پر، وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کہے گا اسی سے تو مجھے زندگی ملی ہے، اسی کو چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑوں؟ تو مرتے دم تک اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. تو پہلا کام اس ہدایت کے ملنے، اس قرآن کے ملنے، اس نور کے ملنے، اس روشنی کے ملنے پر کیا کریں؟ اس کو ویلیو کریں، اس کی قدر کریں. کتنی قدر؟ ہر چیز سے زیادہ. دوسری چیز یہ کہ اس پر جب قدر آ جائے نا تو پھر شکر کریں، اور شکر زبان سے بھی کریں. کیسے؟ زبان سے بول کر جب بھی خیال آئے کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. کیونکہ افضل الشکر کا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ تعریف اللہ کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرے. آپ کو اپنی تعریف اچھی لگتی؟ ہاں، ہم تعریف کے قابل نہ بھی ہوں، ہر بندہ خوش ہوتا ہے. کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتے تو آپ کو خوشی ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ تعریف پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو تعریف پسند ہے. تو جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کیا ہم وہ نہیں کریں گے؟ جس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کیا ہم نہیں کریں گے؟ اور وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ راہ دکھائی،
اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنی کتاب کا علم دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس راستے پر لگا دیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچا لیا. تو اللہ کی تعریف کیا کرے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. ٹھیک ہے نا؟ کتنی تعریف اللہ کی. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، جتنی اس کی مخلوق کی تعداد، وزنۃ عرشہ، اور جتنے اس کا عرش کا وزن، جو ساتوں آسمانوں زمینوں سے بھی بڑا ہے. ساتوں آسمانوں زمین سے بڑھ کر کرسی، اور کرسی سے بھی بڑا عرش. اس عرش کا وزن کتنا ہوگا ہمیں تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اللہ اتنی زیادہ تعریف. وہ مداد کلمات، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. کتنے اس کے کلمات؟ 7 سمندر اور اس سے بھی زیادہ ہو جائیں تب بھی اس کے کلمات، سارے درخت قلم بن جائے تو اس کی باتیں نہ ختم، اس سے بھی زیادہ اللہ کی تعریف میں کرتی. تو شعور کے ساتھ کہیں تو صحیح. آپ اسی لیے وہ جس شخص نے رکوع سے اٹھ کے کہا نا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو 30 سے زیادہ فرشتے آئے اس کو اٹھانے کے لیے، آگے بڑھے ایک دوسرے سے آگے لگ کے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تعریف پسند ہے، اور تعریف کیا کرے. کس بات پہ تعریف؟ انسان کبھی تعریف کرتا ہے کسی بھی چیز کی تو کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے، کس بات پہ کرتا ہے؟ جس پر وہ خوش ہوتا ہے، جو اس کو فائدہ دیتا. تو اگر آپ واقعی اللہ سے خوش ہیں تو پھر آپ اللہ کی تعریف کریں گے. اگر اس نعمت پر خوش ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن دیا تو آپ اللہ کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو تعریف ہوگی نا وہ الحمدللہ، اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. صرف وہ الحمدللہ کہنے کا ہی مزہ کچھ اور ہے. اب ذرا سوچ کے کہیے کہ جو آپ کو ملا ہے، جو دل کی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک، جو سینے کا نور، جو قرآن سے آپ کو نصیب ہوا، اس کو کہیں الحمدللہ. سارا اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر. یہ ذکر ہوتا ہے جو دلوں کو اطمینان بخشتا ہے. دل مطمئن ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. پھر انسان صبح شام خوشی سے کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا رسولا. تو پہلا کیا کام کرنا ہے؟ ویلیو کرنا ہے، قدر کرنی. پھر بھولنے لگے ہیں. اب تو یاد کر لیں. اور میں تیسری دفعہ دہرا رہی ہوں، 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو دہرایا کرتے تھے، میں بھی تیسری دفعہ دہرا رہی ہوں. اب آپ نے بھولنا نہیں کہ مجھے اس علم کی قدر کرنی ہے. اور قدر آئے گی تو پھر کیا کرنا ہے؟ شکر کرنا، تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنی، کیونکہ تعریف اللہ کو پسند ہے، اور تعریف کے کلمات ادا کرنے ہیں. یہ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اور دے گا. اور کیا وہ آپ کو خوش نہیں کر دے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جب آپ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ بھی آپ سے راضی ہوتا ہے. تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو. اس سے بڑی کوئی چیز کسی کو کیا ملے گی کہ رب راضی. کہتے ہیں رب راضی تو سب راضی، تو سارے خود ہی اپنی جگہ راضی ہو جائیں گے. تیسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ پھر جو ملا ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، یعنی اس سے عمل کرنا ہے. مثلا آپ کو کوئی گولڈ کا بہت پیارا سیٹ دیتا ہے اور آپ اس کو جا کے بینک کے لاکر میں رکھ دیتے، کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، زندگی میں نہیں پہنتے اس کو. کوئی فائدہ اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں نا. بس صرف اتنا آپ کے دل میں ہے کہ میرے پاس ایک بڑا خوبصورت گولڈ کا سیٹ ہے، لیکن آج تک پہنا نہیں. تو کیا آپ خوبصورت لگ سکتے ہیں پھر اگر آپ وہ پہنے ہی نا؟ گولڈ کس لیے ہوتا ہے؟ پہننے کے لیے. ایک بازو جس پر گولڈ اور ایک جس پر نہ ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. گولڈ والا زیادہ خوبصورت ہے، سونا زینت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اسی طرح جو علم آپ کے پاس ہے وہ گولڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو وہ آپ کو خوبصورت نہیں بنائے گا، آپ کے اوپر کوئی زینت نہیں ہوگی، آپ بدصورت ہی لگیں گے. چاہے آپ کے تھیلے بھرے ہوئے ہوں، چاہے ڈھیر کتابیں آپ کے پاس ہوں، چاہے آپ نے سارا ہی رٹ رکھا ہو، کوئی لفظ نہ بھولتے ہوں، پورا قرآن حفظ کر لیں، پورا ترجمہ زبانی یاد کر لیں، ساری اسائنمنٹس میں 100% مارکس لے لیں، لیکن عمل کچھ بھی نہیں اس میں سے، تو یہ ایسا گولڈ ہے جو بینک میں بند ہے کہیں. بس وہ آپ کے حافظے میں ہے. دل میں ہوتا تو ضرور عمل میں آ جاتا، وہ حافظے میں ہے بس. کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟
بینک سے گولڈ نکال کے پہن لینا ہے انشاءاللہ تاکہ خوبصورت لگے. تو تیسری چیز کیا ہو گئی؟ عمل، تاکہ خوبصورت ہو. عمل سے جو خوبصورتی آتی ہے وہ ہر خوبصورتی سے بڑی خوبصورتی، یعنی نفع مند علم سے، قرآن مجید پر عمل کرنے سے جو خوبصورت کیریکٹر بنتا ہے، جو کردار بنتا ہے، وہ بے مثال. شروع کی آیات ہی آپ دیکھ لیں، سورۃ البقرہ کی مثلا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، متقی لوگوں کو ہدایت دیتی. آپ کے دل میں خیال آیا، اللہ کا ڈر آیا، آپ نے ہدایت کی تلاش کی، آپ کو کتاب مل گئی، آپ کو ہدایت مل گئی، عمل ہو گیا کہ آپ نے اٹھا لی اور پڑھنا شروع کر دی. ٹھیک ہے، اب ایک سٹار مل گیا آپ کو. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ نے اپنی ایمان کی تفصیل جان لی اور اس پر آپ کا دل مطمئن ہو گیا. ایک حدیث میں آتا ہے نا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جس کو اللہ اور اس کا رسول باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جائے. جو کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ہی سمجھے جیسے آگ میں جانا. ٹھیک ہے نا. تو جو علم پر عمل نہ کرے وہ بدنما ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے، وہ اچھا نہیں لگتا. قرآن مجید میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ دراصل اس لیے رکھا ہے کہ وہ ہمیں خوبصورت بنائے. وہ اللہ تعالیٰ کا مطلوبہ کردار ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی بنا کے آئیں، اور جب اس کے مطابق بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے جب، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. اور اگر اس کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم اس کے بھی پسندیدہ نہیں ہوگی. بندوں کو تو بھول ہی جائیں بندے کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں. تو قرآن مجید اس لیے آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اس لیے تھا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کے اخلاق، کردار، ہر چیز کو ڈھال لیں. ابو درداء کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتے جب تک کہ عالم نہ ہو. علم کے بغیر تقویٰ نہیں آتا. اور آپ کا علم اس وقت تک مزین نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں. یعنی علم اسی وقت آپ کو ڈیکوریشن کرتا ہے، آپ کے لیے ڈیکوریشن ہے جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے وہ کپڑوں کے اوپر کڑھائی کرتے ہیں، مختلف پھول بوٹے بناتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ کون سا دھاگا ہوتا ہے؟ کبھی کسی نے کسی ایسی فیکٹری میں کام کیا جس میں کپڑے سلتے ہوں یا ان کے اوپر کوئی امبرائڈری ہوتی ہے؟ کبھی کسی نے امبرائڈری ہوتے دیکھی؟ امبرائڈری فیکٹری جدھر وہ انڈسٹریل مشینز ہوتی تھی تو وہ فیبرک پہ امبرائڈری، فیبرک کے اوپر امبرائڈری کرتی. یہ جو تھریڈ ہوتا ہے جس سے وہ امبرائڈری کرتے ہیں وہ کہاں رکھا ہوتا ہے؟ This was placed at the top of the machines. ٹاپ آف دا مشین. جب وہ ٹاپ آف دا مشین رکھا ہوتا ہے وہ خوبصورت لگتا ہے. وہ کب خوبصورت لگتا ہے؟ جب وہ ٹھیک ہے، آپ کے اوپر اتنی کتابیں لدی ہوئی ہوں، آپ نے 10 کتابیں حفظ کی ہوئی ہوں، لیکن اگر وہ عمل میں نہیں آیا تو آپ خوبصورت لگ ہی نہیں سکتے، اٹریکٹو نہیں ہو سکتے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس علم کو اپنی جگہ پہ لا کے رکھیں. وہ علم دماغ میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، سر پہ لادنے کے لیے نہیں ہے. وہ کتابوں میں لکھ کے، نوٹ بکس پہ نوٹ بکس بھر بھر کے رکھنے کے لیے نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر سے سنتے تو لکھ لیتے، لکھ 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 کے کاپیاں بھری ہوئی، اور پھر ان کو لکھ لکھ کے یاد کرتے ہیں، پھر لکھ لکھ کے امتحان دیتے ہیں، اور پھر جب عمل کی باری آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. علم اپنی رائٹ پلیس پہ کیا نہیں. وہ تو وہی پتہ چل جاتا ہے جب نمبر کم آتے ہیں تو پھر آپ کا کیا اخلاق ہوتا ہے، پھر آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے. تو آپ کی شخصیت پوری طرح نمایاں ہو جاتی ہے نا، آپ کی نیت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کس لیے پڑھ رہے تھے. ایک گفتگو، ایک زبان کا جملہ ہی بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں. وہ تو خیر فیکٹریاں بڑے پیمانے پر، چھوٹے پیمانے پر بھی گھر میں بھی آپ لا کے دھاگا وغیرہ رکھتے ہیں نا بعض لوگ، تو اس میں جب تک وہ دھاگا ایک خاص انداز میں، خاص جگہ پر، خاص کلر لگا کے اس کو نہ بنایا جائے تو حسن نہیں آتا. وہ ایسے ریلیں پڑی ہوتی، دھاگوں کے گچھے لگتے ہیں، لیکن ایک ایک نکال کے جب اس کو پروتے جاتے ہیں. اسی طرح موتی، اب تو کوئی موتی کا کام کرتا نہیں، لیکن جیسے ان کے جلباب کے اوپر موتی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، یہی موتی اگر کسی ڈبی میں رکھے ہوئے ہوں تو کیسے لگیں گے؟ بس وہ ایک ڈبیا میں چمک رہے ہوں گے، لیکن جب یہاں لگے تو یہ زینت بن گئی. جو بازار میں نہیں پہنتے، گاڑی کی حد تک ٹھیک ہے، گھر سے نکلے گاڑی میں گھس گئی، گاڑی سے نکلے تو ادھر آ گئے، لیکن بازار میں نہیں، کیونکہ سب کو اٹریکٹ کرتا ہے نا. اچھا، تو
اسی طرح کوئی بھی چیز جب وہ اپنی صحیح جگہ پر جاتی ہے تو تب خوبصورت لگتی. ٹھیک ہے نا. مثلا اس بوٹل پہ یہ جو اسٹیکر لگا ہوا ہے اس کے نام کا، اگر اس کے پائلز بھری پڑی ہو، پائلز میں رکھا ہوا ہو، اور بوٹل خالی پڑی ہو، وہ ادھر پڑی ہیں، یہ ان اسٹیکرز کی پائلز ادھر پڑی ہیں، کیا خوبصورت لگے گا؟ بوتل خوبصورت لگے گی یا اسٹیکرز کی پائلز خوبصورت لگیں گی؟ دونوں ہی نہیں اچھے لگیں گے. لیکن جب ان میں سے ایک اٹھا کے ایک بوٹل پہ لگا دی جاتی ہے تو اس کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے. اگر یہ اتار دی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا حلیہ کچھ اور ہوگا، بوٹل تو بھدی سے لگے گی. ٹھیک ہے، بہت سوچ سمجھ کے اس کو ڈیزائن کیا گیا، محنت لگی. تو انسان بھی وہ جو پائلیں ہیں نا علم کی، جب تک آپ کے اخلاق، کردار، شخصیت میں نہیں آئے گی تو آپ خوبصورت نہیں لگیں گے. ٹھیک ہے. حسن بصری کہتے ہیں عالم وہ ہوتا ہے جس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو، اور جس کا عمل اس کے علم کے مخالف ہو تو بس وہ روایت کرنے والا ہے، وہ تو کہانی سنا رہا ہے. جس نے ایک چیز سنی اور آگے سنا دی، ادھر سے سنی ادھر سنا دی. تو جو کہانیاں سناتا ہے شخص، آپ نے بھی بچوں کو کہانیاں سنائی ہوں گی یا خود پڑھی ہوں گی، تو جو نیریٹر ہوتا ہے، جیسے اسٹوری ٹیلر ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اسٹوری ٹیلر اس کو اپنے اوپر بھی لے کے کوئی خاص کردار اس کا بن جائے. ایون جو ڈراماز میں اور موویز میں کام کرتے ہیں تو وہ وقتی طور پر ایک رول پلے کرتے ہیں. جب وہ اس رول سے باہر جاتے ہیں تو وہ وہی پہلے والے نارمل انسان ہوتے ہیں. تو وہ ایک لبادہ اوڑھتے ہیں نا، اور پھر لبادے سے باہر آ جاتے ہیں. تو جب وہ ایک خاص لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی بہت پرکشش ہوتی. آپ ان کے اس رول کو دیکھ کر رو بھی سکتے ہیں، ہنس بھی سکتے ہیں. لیکن جب وہ اس میں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو آپ کسی گلی بازار میں ملے تو آپ نہ روئے نہ ہنسے، کیونکہ اب وہ اس رول میں نہیں ہے، وہ رول پلے نہیں کر رہے. تو ٹیچرز کو سٹوری ٹیلر نہیں بننا، صرف ایک ایکٹر نہیں بننا کہ وہ کچھ پڑھ کے یا سن کے آگے پڑھا دے یا سنا دے، بلکہ اس کو فار ایور اس رول کو اپنے اوپر لینا ہے. ایک وقتی تو بھی ڈرامہ نہیں کرنا، بلکہ اسے اپنے اندر جذب کرنا ہے اور اپنے اندر اس کا عمل لانا ہے. حسن بصری کہتے ہیں جو شخص علم میں لوگوں سے برتر ہے وہ اس بات کے لائق ہے کہ عمل میں بھی لوگوں سے برتر ہو. یعنی علم کی اصل سپیریورٹی اس وقت آتی ہے جب عمل میں سپیریورٹی ہوتی ہے. اگر عمل ویسے کا ویسا ہی ہے، عبادت میں کوئی بہتری نہیں آئی، معاملات میں کوئی بہتری نہیں آئی، اخلاق پہلے سے بہتر ہی نہیں ہوا، کوئی چینج ہی نہیں آیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ علم صرف اس چیز کا نام تو نہیں کہ کسی کتاب سے حدیث پڑھ لی، پھر اس کو لکھ لیا، پھر اس کو آگے پڑھ کے سنا دیا اور بات ختم. وہ تو کرنے کی چیز. مثلاً اگر آپ ایسے ڈاکٹرز کو دیکھیں جو سارا دن پرسکرپشن لکھتے رہے اور مریض لے جاتے رہے اور اس کے بعد لے جا کے گھر میں بن میں پھینکتے رہے، اور نہ وہ دوا خریدے اور نہ ہی اس کو کھائیں اور نہ ہی آرام پائیں، تو کچھ فائدہ؟ آپ نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، آپ نے ڈاکٹر کا وقت بھی ضائع کیا، کیونکہ آپ نے اس پرسکرپشن کا کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، جا کے پھینک دی، رکھ کے سو گئے. تو اسی طرح جس علم پر عمل نہ کیا جائے وہ ایسی پرسکرپشن کی طرح جس کو ادھر سے لے کے ادھر رکھ دیا اور سو گئے. ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، ایک ہاتھ سے لکھا اور ادھر کاغذ پر پھینک دیا، نوٹس بھر کے سال کے آخر میں اس کو ردی میں ڈال دیا، دوبارہ کبھی پڑھا ہی نہ، کیا فائدہ؟ ابن مسعود کہتے ہیں علم کے نگہبان اور اسے اچھی طرح محفوظ کرنے والے بنو، نہ کہ صرف روایت کرنے والے، کیونکہ علم کبھی محفوظ اور مأمون ہوتا ہے اور اس کی روایت نہیں ہوتی، لیکن کبھی روایت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت نہیں ہوتی. تو حفاظت علم کی کیسے ہوتی ہے؟ عمل کے ذریعے. تو بہت سی حدیثیں جمع کر لینا، بہت سی حدیثیں سن لینا اور ان کو آگے سنا دینا، یہ علم نہیں ہوتا. علم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی خشیت آتی ہے بندے کے اندر، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے دل میں. جس کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو وہ تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے پھر اس کی شخصیت کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ بتائیے. ہمبل اور سبمسو، عاجزی، اور کیا ہوتا ہے؟ کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے اس کے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ایسا شخص غیبت کر سکتا ہے؟ اسے غیبت سے دلچسپی ہو سکتی؟ وہ دوسرے کو ذلیل کر سکتا ہے؟ وہ ڈرے گا منہ سے بات نکالتے ہوئے
کہ میں کسی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ خیانت کر سکتا ہے, وہ دھوکہ دے سکتا ہے. اس کو تو جب یہ احساس بھی ہو جائے کہ اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو وہ تو ڈر کے گر پڑے گا, وہ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. کیا وہ ڈبل فیس لائف گزار سکتا ہے, ادھر کچھ اور ادھر کچھ؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا, تب یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تب ایک طرف ایک انسان حافظ قرآن بھی اور دوسری طرف یہ ساری خرابیاں اس کے اندر ہوں, تو اس کے علم میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا نا پھر. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کا ڈر ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے؟ ورنہ آپ یاد رکھیے کہ بہت سے غلط کام ایسے ہوتے ہیں جن کی پکڑ دنیا میں بھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے. جب کوئی مومن گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور آپ کو پتا نا کہ جب غیرت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے کچھ پتا؟ کوئی نہیں پتا. جب کسی پر غیرت آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ بہت غیرت والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے سعد بن عبادہ سے بھی زیادہ غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. تو جب کوئی بندہ چھپ چھپا کے حرام کام کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے. اور جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو دنیا میں بھی بعض اوقات وہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں, کبھی اولاد کی شکل میں, کبھی کسی شکل میں, کبھی کسی میں. تو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ انسان کسی دوسرے کو ذلیل کر رہا ہے یا کسی دوسرے کی غیبت کر رہا ہے تو کوئی اس کو چھوڑ دے گا. اس کی اپنی قدر و قیمت گھٹ جائے گی, اس کے اپنے عمل میں کمی آ جائے گی, اس سے نیکی کے مواقع چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. ایسے کام نہیں کرنے چاہیے کہ انسان جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ دلائے, کیونکہ علم ایک ایسا نور ہے جو اللہ دلوں پہ ڈال دیتا ہے, جس روشنی میں پھر انسان دیکھتا ہے. اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب کوئی عالم اپنے علم پر عمل کرتا ہے, یعنی علم والا جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے علم کا محتاج کر دیتے ہیں, یعنی اس کا علم لوگوں کی ضرورت بن جاتا ہے. یعنی وہ لوگوں کو پھر نفع مند علم دیتا ہے, لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں, بڑے بڑے علامہ ہوتے ہیں, لیکن ان کے علم سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہوتا نا. اور بعض اوقات بالکل معمولی عقل سمجھ والے لوگ چھوٹی سی بات جانتے ہیں, لیکن وہ ان کے منہ سے ایسے نکلتی ہے کہ بندے کے دل پہ جا لگتی. بعض لوگ بہت بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, بڑی بڑی ڈگریاں نہیں ہوتی اور بڑے اسمارٹ ذہن کے نہیں ہوتے, لیکن چھوٹی سی بات بھی اللہ کی محبت کی ایسے کرتے ہیں, چھوٹی سی بات بھی ایسی منہ سے نکالتے ہیں کہ دوسروں کے دل میں اتر جاتی. میری ایک دوست کہتی ہے کہ وہ کسی شادی پر گئی تو وہاں پر ہر کوئی اپنے زیور, کپڑے, اپنے جائیدادوں اور دنیا کے مال اور جو کچھ ہوتا ہے اس پر بوسٹ کر رہا تھا نا, اور بڑے اس پر خوش تھے. they were proud of their دنیا. عام طور پر ایسے منظر دیکھنے میں آتے ہیں. تو کہتے کہ میں کسی کام سے کچن میں گئی یا پتہ نہیں لانڈری کی طرف گئی تو جو کام کرنے والی کھڑی تھی بڑی خوش ہو کر ملی, سلام کیا مسکرا کے. تو شاید انہوں نے سر پہ کپڑا لیا ہوا تھا, یہ کیا وجہ تھی؟ کہنے لگی کہ باجی ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کو اپنے اسلام پر فخر ہے. تو وہ کہتی ہے میں شاکڈ ہو گئی کہ اندر لوگوں کو کس بات پر فخر ہے, جو سارے بڑے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, اور اس خاتون کو جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ علم ہے نہ کچھ ہے, اس کے پاس ایمان ہے, اس کو اسی پر ہی فخر ہے. تو کون عالم ہوا اور کون جاہل ہوا پھر؟ سمجھ کی بات ہے نا. تو انسان وہی ہوتا ہے جو اس کے منہ سے نکل رہا ہوتا ہے نا. ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنے دین پر, اپنے ایمان پر, علم ہدایت پر, اس قرآن کے ملنے پر خوشی ہو, اور ہم دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اس کو امپورٹنٹ سمجھیں. انسان اس وقت تک اس کو امپورٹنس نہیں دے سکتا جب تک باقی چیزوں سے بے نیاز نہیں ہو جاتا. جب تک اس کے دل کے اندر دنیا کی لالچ ہوتی ہے, نیم کی, فیم کی, عہدوں کی, باقی چیزوں کی, تو قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں, اپنے طرز عمل پر. اپنے آپ سے پوچھیں کہ دنیا میں وہ واحد سنگل کون سی چیز ہے جو مجھے ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے, جس کے لیے میں کچھ بھی قربان کر سکتی ہوں. اور سچ بولیے اپنے آپ سے. میں لوگوں کی ناراضگیاں بھی مول میں لے سکتی ہوں, میں دنیا کی بڑی سے بڑی رونق بھی چھوڑ سکتی ہوں, نیند بھی چھوڑ سکتی ہوں, آرام بھی چھوڑ سکتی ہوں, اچھے اچھے کھانے چھوڑ سکتی ہوں, ہر چیز چھوڑ سکتی ہوں جس کے لیے. وہ کیا چیز ہے؟ چاہے مجھے دنیا میں کوئی ناموری نہ ملے, کوئی دنیا والے مجھے نہ پوچھیں, کچھ نہ کریں میرے لیے, تب بھی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی. وہ کیا چیز ہے؟
اور پھر خود ہی اس جواب کو دیکھ لیجیے. کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ دل میں خوف آتا ہو کہ اوہ اگر میں نے قرآن پڑھ لیا تو میرا رشتہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھ لیا دین کی طرف آ گئے تو دنیا کی فلاں چیز چھٹ جائے گی، فلاں چیز نہیں رہے گی میرے پاس، لوگ مجھ سے دنیا میں آگے نکل جائیں گے. کیسے کیسے خوف. ڈرنا تو انسان کو اپنے گناہوں سے چاہیے، نہ کہ ان چیزوں سے کہ میرا کیا بنے گا. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو اس بات کا بڑا خوف ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے. کیا صحابہ کرام دنیا میں پیچھے رہ گئے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے تھے؟ جو ان کے مقام ہے لوگوں کے دلوں میں، جو ان کے درجے ہیں، جو ان کی محبت ہے، وہ کسی قارون فرعون کی نہیں ہے، اور نہ ان کے نام باقی رہے. ہم کس چیز کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، کس چیز کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جو چند دن کے بعد ہمارے ہاتھ سے جانے والی ہے. مثلاً اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ایک دن کے لیے تم بہت بڑے محل میں رہ لو اور ہمیشہ کے لیے اپنے اپارٹمنٹ سے نکل جاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اپنے اپارٹمنٹ سے کیوں نکلے؟ صرف ایک دن محل میں جانے کے لیے. اور ہم اس کو بے وقوف کہیں گے جو اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دے، اپنا گھر چھوڑ دے صرف ایک دن بہت خوبصورت محل میں رہنے کے لیے. اب اس کو الٹا لیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو ہمیشہ کے لیے محل میں رہنے کو چھوڑ دے دنیا کے ایک اپارٹمنٹ کی وجہ سے، جو ایک دن کے لیے. عقل مند کس کو ترجیح دے گا؟ ہمیشہ کے محل میں جانے کو ایک دن کے اپارٹمنٹ میں رہنے پر. تو جن گھروں میں رہ رہے ہیں نا وہ ایک دن کے لیے ہمارے پاس. دنیا کی زندگی ایک دن سے زیادہ کی نہیں ہے، اور اس کے برعکس آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن پھر بھی ہم والآخرۃ خیر وابقیٰ کو بھول جاتے ہیں، اکثر بھولے رہتے ہیں، اور دنیا کو کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا سے محبت کرتے، جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھول جاتے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس علم پر عمل کرتا ہے جو اس کے پاس ہے تو اسے اللہ تعالیٰ وہ بھی دے دیتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، تب اس کا علم بڑھتا ہے، تب علم میں اضافہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے پہلے کی قدر نہ کی، اس کو نہیں سنبھالا، تو مزید اکٹھا ہو بھی گیا تو فائدہ نہیں. یہ جو کہا گیا نا وقل رب زدنی علما، اللہ میرے علم کو زیادہ کر دے، میرے علم میں اضافہ کر دے، تو یہ صرف کتابی نالج نہیں ہے کہ وہ بڑھتا جائے، ایک کتاب پڑھ لی تو ایک کتاب میں اور پڑھ لوں. یہ عمل ہے کہ اللہ جو میں جانتا ہوں اس پر عمل کی بھی توفیق دے، وہ اپنے اندر جذب بھی کروں، وہ صرف دینے والا نہ ہو بلکہ اس کو پہلے اپنے اندر رکھو. ابو قلابہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو نیا علم دے، زیادہ علم دے، تو آپ اس کے شکرانے میں عبادت کو بڑھا دیں، عبادت میں اضافہ کر لیں. لیکن تمہیں تو صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی فکر رہتی ہے کہ میں اوروں کو بتا دوں، یہ فکر تو ہے لیکن اپنے اندر مزید اس کو لانے کی کوئی فکر نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نمازوں کو دیکھنا چاہیے، کیا وہ وقت پر ہیں؟ کتنے سال ہو گئے کہ فجر کی نماز کبھی نہ چھوٹی، کہ سال ہر سال گزرے ہیں اور الحمدللہ فجر کی نماز نہیں گئی. یہ کہنے والے بنے، پھر پتہ چلے گا کہ آپ واقعی علم پر عمل بھی کرتے ہیں. جب سب سو رہے ہوں اور آپ اٹھ جائیں، ورنہ تو علم خلاف حجت بنتا جائے گا. باقی سب چیزیں ہمیں جگا سکتی ہیں، نماز کیوں نہیں جگا سکتی؟ اور اگر جان بوجھ کے ہی نہ اٹھے، کوئی انتظام ہی نہ کرے اٹھنے کا، اور روز یہ کہہ دیں کہ وہ ذرا آنکھ لگ گئی تھی، کس کو دھوکہ دے رہے؟ حسن بصری کہتے ہیں پہلے لوگوں میں سے جب کوئی علم حاصل کرتا تھا تو یہ علم اس کے خشوع و خضوع، سیرت و کردار، زبان، نگاہوں اور ہاتھوں میں نظر آتا تھا. یعنی ہاتھ، زبان، عمل، جسچرز، لکس، ہر چیز میں نظر آتا تھا. اب بہت سے علم والے بولنے لگتے تو احتیاط ہی نہیں برتتے، کیا بول رہے ہیں. چہروں کے اوپر نفرتیں نظر آتی ہیں صاحب علم ہونے کے باوجود، بسورے ہوئے چہروں سے بعض اوقات بات کرتے ہیں، چال میں کوئی وقار نہیں، رکھ رکھاؤ میں کوئی تمیز نہیں، ادب نہیں، اخلاق نہیں. تو پھر لوگ کیا سیکھنے آئے؟ کیا سیکھیں؟ ابن عباس اور امام مالک کہتے ہیں ہر شخص کی بات لی جا سکتی ہے اور چھوڑی جا سکتی ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا ہمارے لیے رول ماڈل تو وہی ہے، جیسے انہوں نے علم لیا اور دیا وہی کرنے کی ضرورت ہے.
امام احمد کہتے ہیں علم کے برابر کوئی چیز نہیں، لیکن اس شخص کے لیے جس کی نیت درست ہو۔ لوگوں نے پوچھا نیت کیسے درست ہوتی ہے؟ فرمایا علم کے حصول کا مقصد یہ ہے، اس کے علم کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے اپنی اور دوسروں کی جہالت دور کروں گا، یعنی روشنی پھیلاؤں گا، اور سب سے پہلے اپنی جہالت دور کیسے ہوگی؟ جب عمل ہوگا۔ امام حاکم ایک روایت میں کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوت والا ہو، اسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے، اپنے اوپر نہیں بھروسہ۔ اور جسے یہ بات پسند ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا بنے تو اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور جو چاہتا ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ بے پرواہ اور مستغنی ہو تو اسے اپنے ہاتھ میں جو چیزیں ہوں ان سے زیادہ ان پر اعتماد ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ہے اصل علم جو انسان کے اندر ایسا توکل اور ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایسے علم والوں کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں اللہ پر اعتماد، ہر چیز میں اللہ کا ذکر، ہر چیز میں اس کی طرف حاجت، یعنی کچھ بھی چاہیے تو اس کی طرف دھیان دے کہ اللہ میری ضرورت پوری کر دے، اور ہر چیز میں اسی کی طرف رجوع، اپنی حاجتوں کو اس کی طرف رکھنا، کوئی غم خوشی ملے تو اسی کے پاس واپس جانا، اور ہر بات میں اللہ پر اعتماد کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو فرمایا ہے، جو آپ کریں گے وہ بالکل درست اور سب فائدہ مند ہے۔ پھر اس میں خواہشات کی مخالفت کرنا بھی ضروری ہے کہ دل میں جس چیز کی خواہش ہے اس کے خلاف جانا بھی ضروری ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہم کرنے کو تو کر لیتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کرتے۔ مثلا اگر آپ بیمار ہیں، آپ دوا بھی کھا رہے ہیں لیکن بد پرہیزی کریں تو دوا اثر نہیں کرے گی، تو کچھ چیزوں کو لینا اور کچھ چیزوں سے رکنا ضروری ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں مدارج السالکین میں کہ ہر وہ شخص جو حق سے منہ پھیرے اور اس کا انکار کرے وہ باطل کا شکار ہو جاتا ہے، وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا ہے، جو حق کو قبول نہیں کرتا۔ اور جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کی رضا جوئی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ جو شخص اللہ کی اطاعت میں مال خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے غیر اللہ کی اطاعت کے لیے انفاق میں مجبور کر دیتا ہے، جبکہ اس صورت میں ذلت اور رسوائی بھی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں نہیں تھکاتا تو ضروری ہے کہ وہ غیر اللہ کی خدمت میں تھکے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی وحی پر مبنی ہدایت سے بے رغبت ہوتا ہے، یعنی قرآن کی طرف نہیں آتا، تو اس کے حصے میں آراء اور مخلوق کے ذہنوں کا گند اور لوگوں کے افکار کی پراگندہ باتیں آتی، پھر وہ لوگوں کی باتیں پڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس نے اللہ کا نور یہ قرآن نہیں پڑھا۔ تو کہاں اللہ کی کتاب اور کہاں لوگوں کی باتیں، اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے لیکن آپ کا نفس اس پہ بڑا خوش ہے تو اصل میں وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو نفس کی خوشی اور نفس کی رضامندی اور اللہ کی رضا 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے کام اللہ کی رضا کے ہوتے ہیں مگر ہمارے نفس میں بڑے بھاری ہوتے ہیں، جیسے نماز نوافل پڑھنا، اور کچھ کاموں پر نفس راضی ہوتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی رضا کا ہو۔ تو جہاں نفس کو راضی ہوتے دیکھیں وہاں سے ہٹ جائیں کہ مجھے یہ دیکھنا اچھی طرح کہ کہیں یہ اللہ کی رضا کا ہے یا نہیں۔ پھر اسی طرح جو کام کرے اس پر خود پسندی کی کیفیت نہیں آنی چاہیے کہ میں تو سب سے اچھا کام کر رہا ہوں، میرا کام تو کوئی ہے نہیں جو ایسا کرے، غرور نفس کا شکار نہ ہو۔ اگر کوئی شخص رات سو کے گزارتا ہے اور صبح اس کو ندامت ہوتی کہ میں کتنا خراب ہوں کہ میں رات کو تہجد نہیں پڑھ سکا، یہ اس سے بہتر ہے جو رات تہجد کے لیے اٹھے اور صبح اٹھ کے لوگوں کو چھوٹا سمجھے اور خود غرور کا شکار ہو جو میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ اس چیز کو بھی مائنڈ کرنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حاتم کہتے ہیں 3 چیزیں جب کسی مجلس میں ہو تو رحمت اس مجلس سے پھیر دی جاتی ہے۔ دنیا کا بہت تذکرہ، دنیا کی بہت باتیں، بہت ہنسی مذاق، جوکس اور لوگوں کی عیب جوئی، انسانوں کے پیچھے پڑنا، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اور کسی بھی بندے کے لیے دل کی سختی سے زیادہ کوئی بدبختی نہیں، کیونکہ دل کی سختی کسی چیز سے دور نہیں ہوتی سوائے آگ کے۔ حطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔ اور جہاں تک یہ دلوں کی سختی کی بات ہوئی ہے نا، تو 4 چیزوں سے بہت ہوتی ہے: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں اور زیادہ میل ملاپ۔ 4 چیز: زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ باتیں اور زیادہ میل ملاقات کرنا، سوشلائز کرنا۔ اور پھر جب دل سخت ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے بے خوفی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی اور دل ویران ہو جاتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، نیک مجلس میں دل نہیں لگتا، پھر انسان اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے، دوسروں سے غافل ہو جاتا ہے،
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اپنا آپ بھی بھلوا دیتے ہیں کہ اس نے کیا کرنا اور کیا نہیں. اس کے برعکس جس کا دل نرم ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تو زید بن اسلم کہتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس سے محبت پہ مجبور کر دیتا ہے، اگرچہ وہ نہ چاہیں، پھر بھی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. یہ تھی چند باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اب میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کسی رائے کا اظہار فرمائیں یا آپ کچھ فرمائیں. نفس کی خوشی اور اللہ کی رضا، نفس کی خوشی اور اللہ کی رضا دو مختلف ہے نا چیزیں. کبھی جیسے ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادت سے خوش ہوتے ہیں، تو ہم خود بھی خوش ہونے لگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو رہے ہیں. ایسے نہیں خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کیا پتا کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں. کیونکہ بعض چیزیں انسان سمجھتا ہے اس کے حق میں بہت بہتر ہے. آئی ایم لکی، مجھے یہ مل گیا ہے. کوئی کسی کی لاٹری نکلتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لکی ڈرا. کیا واقعی وہ لکی ہوتا ہے؟ لیکن وہ کیوں لکی سمجھتا اپنے آپ کو؟ کیوں سمجھتا وہ لکی اپنے آپ کو؟ وہ کس پیمانے سے اپنے آپ کو لکی سمجھ رہا ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کوئی دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے، میری تو دعائیں سن لیتا ہے. یہ کہتے ہیں. سخت امتحان ہوتا ہے وہ. کیا واقعی جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ لکی ہوتا ہے؟ مثلاً آپ دعا مانگتے ہیں کہ مجھے ایک فارم ہاؤس مل جائے، بہت بڑا گھر مل جائے، آپ کی حسرت ہے زندگی کی، اور وہ مل گیا. اچانک ایسی ڈیل ہو گئی کہ وہ مل گیا آپ کو. اب آپ سمجھیں گے کہ وہ تو آپ کی تو قسمت کے بارے نیارے ہو گئے، اللہ آپ پر بڑا ہی مہربان ہو گیا، مل گیا. اچھا، اب آپ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. مسجد کدھر ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. آپ اب اللہ کے گھر ہی نہیں جا پا رہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوگی آپ پر. کیا آپ اللہ کے گھر کی زیارت ہی نہیں کر سکتے؟ آپ کا جمعہ بھی مشکل ہو گیا. آپ لکی ہیں. چاہے آپ کتنے ہی وہاں خوش رہیں لیکن خوش نہیں رہ سکتے اگر واقعی آپ کو اللہ سے محبت ہے. کیونکہ ابن القیم کہتے ہیں اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ہر اس شخص سے وحشت محسوس کرتے، ہر اس چیز سے وحشت محسوس کرتے جو تمہیں تمہارے محبوب کی یاد نہیں دلاتی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب نہیں کرتی. پھر وہ گھر اچھے نہیں لگتے جہاں اللہ کی یاد میں کمی آتی ہے. وہ جگہ اچھی نہیں لگتی جہاں پر عبادت میں کمی آتی ہے. کیسے انسان وہاں دل لگا سکتا ہے؟ پھر یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. تو ضروری نہیں کہ جس چیز پر ہمارا نفس راضی ہو جائے اور ہم خوش ہو جائے وہ ہمارے لیے واقعی بڑا انعام ہو. وہ ہمارے لیے سخت آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو. فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ کے مکر سے صرف خاسر، نقصان اٹھانے والی قوم ہی امن میں رہ سکتے ہیں. باقی تو ہر وقت الرٹ رہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نعمت میرے لیے آزمائش بن گئی. کیونکہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نعمت کو آزمائش سمجھتے نہیں ہیں. ہم آزمائش سمجھتے جو چیز ہمارے ہاتھ سے چلی جائے اس کے، جو آ جائے اس کو نہیں آزمائش سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی آزمائش ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، جیسے ہم گھر میں نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے تو خیر نہیں اٹھا سکتے، لیکن نماز کے لیے گھر والوں کو اٹھانا چاہیے. بچہ بھی اگر 10 سال سے بڑھ ہے تو یہ تو ہے نا، ضروری ہے، مار کے اٹھانا چاہیے. پسند کرتے ہیں نا، تو اس کا کیا کریں؟ کیا کریں؟ لیکن ابھی اپنی طرف دیکھیے اس وقت تو وہ ناپسند کریں گے نیند سے، تو اگر ہمیں بھی کوئی اٹھائے تو برا ہی لگے گا. ہر ایک کو برا لگتا ہے نا کوئی نیند سے اٹھائے. کیا خیال ہے؟ تھوڑا یہ زیادہ وہ انسان ایک دم تنگ آتا ہے نا کہ مجھے نیند نہیں ڈسٹرب کرو، ہے نا. وہ تو ایک نیچرل سی بات ہے. لیکن ایک یہ کہ انسان کہ یہ کیا صبح صبح اٹھو، ویسے ہی دل سے پسند نہیں اس کو کہ صبح اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ ایک الگ خطرناک بات ہے. تو ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی اللہ کا ڈر سکھانا چاہیے، اللہ کی محبت دینی چاہیے، اللہ کی عظمت دینی چاہیے، دنیا میں آنے کا مقصد بتانا چاہیے، نہ کہ صرف سویرے اٹھ کے یہ کہ ہمارا فرض ہے اس لیے دروازہ ناک کر کے جا رہے ہیں. یہ نہیں. آپ نے کہا نا کہ نعمتیں جو ہیں وہ آزمائش ہے انسان کے لیے، تو ہم لوگ نعمتیں پھر کیسے مانگیں؟ مانگنا تو ہے نا نعمتیں، یا مانگے نہیں یا پھر کیسے مانگیں اللہ تعالیٰ سے؟ دیکھیے جب ہم کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اس سے مراد صرف مال بیٹے نہیں ہوتے. کیا مطلب ہوتا ہے کہ نیکیوں کی توفیق، چاہے مال ہو یا اولاد ہو، کہ کوئی بھی چیز اس سے نیکی کی توفیق ہو، وہ اللہ سے دور کرنے والی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. حسنہ سے مراد
صحت عافیت ایسی کہ جس میں انسان اللہ کی اطاعت کے قریب ہو. جیسا آپ نے بولا نا کہ ہمیں ذکر کرنا ہے، تو جب ہم قرآن سے جڑ جاتے ہیں تو قدرتی طور پہ ہماری زبان سے وہی باتیں نکلتی ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جو ہیں سب ان کا ایک امیج بن جاتا ہے کہ ان کو تو اور کوئی ٹاپک رہ ہی نہیں گیا، صرف اسی چیز پہ بات کرتے ہیں. تو اس چیز کو ہم کیسے ٹیکل کریں؟ کچھ دن میں ان کا بھی مزاج بن جائے گا سن سن کے. ایسا کبھی تو سالوں سال گزر جاتے ہیں تو شاید ہم نے اپروچ ٹھیک نہ رکھی. ٹھیک ہے نا. آپ سوچیں آپ کا کیسے مزاج بنا لوگوں کی باتیں سن کے؟ نہیں نا. تو جس طرح آپ کا بنا ہے آپ اسی طرح ان کا بنائیں. ہر ایک چیز کو نا اپنے اوپر رکھ کے دیکھا کریں کہ مجھے یہ کیسے لگتی ہے. تو جو چیز آپ کو خود اپنے لیے اچھی نہ لگے اس کو دوسروں کے لیے بھی اس طرح نہ کریں کہ جس سے وہ چڑھے. میرا بھی سوال اسی طرح ملتا ہے. ایک تو یہ کہ اوبیسلی جیسے اب ہم کلاس لیتے ہیں تو وہ عبادات میں اتنا ٹائم نہیں ملتا. تو غلط بات ہے نا. فرض ہی کیوں نہیں آپ کلاس کم کر دیں پھر. ساتھ میرا مطلب یہ نہیں کہ فرضی عبادات، لیکن جیسے مزید ہم نوافل وغیرہ ادا کر سکیں. آپ یقین مانیں یہ صرف ہماری سستی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، بالکل پڑھے جا سکتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. کیا انہوں نے پڑھانے سکھانے میں کوئی کمی کی تھی؟ تو کہیں کمی ہے. ہمارا وقت کہیں اور کوئی چور چوری کر رہا ہے کہ ہم عبادت سے غافل ہیں. پھر پلٹ کے دیکھنا چاہیے کہاں کمی ہے، نہ کہ ہم خود کو جسٹیفیکیشن دے کے مطمئن کر لیں کہ ہم اس میں زیادہ مصروف ہیں اس لیے نفل کم پڑھ رہے ہیں. یہ عادت ہوتی، بلیو می، عادت ہو جاتی ہے نفل چھوڑنے کی. نفل چھوڑتے تو سنت چھوڑنے لگتے، سنت چھوڑتے چھوڑتے فرض بھی کوتاہی کرنے لگتے ہیں. اگر چند دن آپ صبح تلاوت نہ کریں تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دل نہیں مانے گا آپ کو سویرے بیٹھ کے پڑھنے کو. لیکن ایکسٹرا ہارڈ، ایکسٹرا مائل نفس کو مجبور کریں. کیونکہ میں نے اپنے ساتھ یہ تجربے کیے ہوئے ہیں. جب میں مجبور کرتی ہوں اور میں پڑھنے لگتی ہوں تو بلیو می پھر چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، اور نہیں پڑھتی تو اٹھانے کے لیے مشکل ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا نا کہ سفر میں جلدی میں کوئی دن رات کا پتہ نہیں چلتا تو وہ روٹین میں بریک آتی ہے تو پھر اگلے دن انسان سوچتا اچھا کل کر لیں گے نا، ابھی تو ذرا ہم رستے میں ہیں نا یا کچھ، اور پھر اگلا دن تھوڑی سی جھجک ہوتی ہے اٹھانے میں. share something like جو نعمتوں کا for us to wear this scarf and to be students and to be teachers and to be in this libas is a ni'mat, but the thing is we can take it wrong as well. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پہن لیتے ہیں نا تو we can't relate to other people جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا، پھر ان کے ساتھ sometimes you start feeling oh maybe we're better than them now، اب ہم ان سے اچھے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا اس کو میں sometimes بہت ڈرتی ہوں کہ پہلے اسٹوڈنٹ تھی، چلو ٹھیک تھا، اسٹوڈنٹ میں بہت خوش تھی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں ادھر آئی. اب جب یہ پہنتے تو پھر میں اور اب ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے اندر میں سے کچھ وہ تکبر یا اس چیزیں آئے. وہ تو انسان کو خود اپنا زیادہ پتا ہوتا تکبر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اگر آپ نہیں لانا چاہتے تو آپ وہ کام کریں جو آپ کے نفس پہ بھاری ہے. مثلا ہر کوئی اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کو کیا مشکل لگتا ہے، وہ کرنا شروع کر دیں. ابھی میں نے بتایا نا نفس کے خلاف جانا، یہ کہتے ہیں مٹی میں ہاتھ ڈالنا. مٹی میں ہاتھ ڈالنے والے کام کریں تو تکبر چلا جائے گا. جب ہم صرف ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں نا، ڈو دس ڈو دس ڈو دس، ہی شوڈ ڈو دس شی شوڈ ڈو دس، تو پھر کیا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بیٹر پوزیشن میں. لیکن جب ہم کہتے ہیں ہم سب چلے مل کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کہاں سے تھی؟ جنگ خندق میں آپ نے کیا کیا تھا؟ کیا آپ صرف آرڈرز دیتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ خود ساتھ لگتے تھے. کسی کام میں بھی ان کو آر نہیں تھی، کچھ بھی کرنے میں. وہ غریب مسکین یتیم کوئی بھی آپ کو پکڑ کے کہیں لے جاتا، کوئی آر نہیں. ہم لوگ بعض اوقات ذرا سا بھی اسٹیٹس ہائی ہوتا ہے کسی وجہ سے بھی تو ہم سمجھنے لگتے کہ بس اب یہ میرے کرنے کا کام ہے، یہ دوسروں کے کرنے کا نہیں ہے، جو مل جائے. تو اگر آپ سمجھتے کہ اس کی وجہ سے تکبر آ رہا ہے تو آپ نیچے اتر آئیے اور دوسروں کے ساتھ لگ جائیے خود پریکٹیکلی کرنے پر. کوشچن ہے کہ جیسے ابھی کہا نا کہ اوور ٹاکنگ نہیں کریں، تو اوور ٹاکنگ نہیں کرتے یا سوشلائزنگ نہیں کرتے تو پھر آپ کو لوگ بھی کارنر کرتے ہیں یا پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ایروگینٹ ہے، یہ مکس نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں تو مکس کیوں نہیں ہوتے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر روز مکس ہونا سے بچے. ٹھیک ہے نا، ہر وقت لوگوں کے بیچ میں بیٹھنا، باتیں کرنا، شغل باتیں باتیں باتیں، بات سے بات نکالنا، ہر چیز کے اندر گھنٹوں لگانا. چائے پی رہے ہیں تو اس کو
کب سے پی کے ٹھنڈے ہو گئے, مکھیاں بیٹھی کپ کے اوپر بیٹھے ہیں, بھائی اٹھے ہی نہیں. کھانا کھا رہے ہیں, 10 منٹ کا کام تھا, آدھا گھنٹہ لگا دیا, ختم ہی نہیں ہو رہا. دس از رانگ. جب آپ کھا رہے ہیں سب کے ساتھ, وہ بھی بات کریں, آپ بھی کریں, آپ بھی کریں, حق کی بات کریں, صحیح بات کریں, نپی تلی بات کریں. جب کھا لیا تو بس ختم, پھر اٹھے بھی. تو ہم یہ لمٹ قائم کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے کہ کہاں رکنا ہے. تو وہ آپ کا دل بتا رہا ہوتا ہے کہ اٹس ٹو مچ, بس کرو. لیکن چونکہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, ہنس رہے ہیں آپ کی باتیں, ہنسی مذاق ہو رہا ہے, تو آپ کہتے ہیں ہم تو بڑا دل خوش کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ نے دل خوش کرنا نا, کسی کا اٹھ کے کوئی کام کر دے تو وہ زیادہ اس کو سچا دل خوش کرے گا. صرف جوکس کے ساتھ کسی کو راضی کرنے سے لوگ چڑنے بھی لگتے ہیں بعض اوقات, کہ اس شخص کو صرف لطیفے سنانے آتے ہیں, یہ صرف باتوں کا شعر ہے, کر کے تو کچھ بھی نہیں دکھاتا. یقین مانے, میں نے پہلے شروع میں کہا تھا نا, کم پیارا چم نہیں پیارا, یعنی کہ کسی کی چمڑی نہیں پیاری, کام اس کا دیکھا جائے گا کہ کیا ہے اس نے. جیسے منافق جو تھے نا, وہ بہت باتیں کرتے تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے, کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله, ان سے کہو کام کرو, اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے. تو کر کے کیا لاتے ہو؟ سے مرتبط میرا بھی سوال ہے کہ دل کی سختی کے لیے 4 چیزیں آپ نے بتائیں, اور میں آخری یہ بھی کہا کہ لوگوں سے بہت زیادہ ملنا جلنا, تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں گے, کیونکہ پیرنٹس بہن بھائی کچھ ایسا ان سے تو ملنا جلنا کرتا ہی ہے. دیکھیے کہ ملنا جلنا تو ہے, لیکن ہفتے میں 1 دفعہ مل لیا, مہینے میں 1 دفعہ میل ملاقات کر لی, اکٹھے ہو گئے کسی ایک گھر میں دوسرے گھر میں, لیکن روز ہی شغل میلہ ہنگامہ, آج ادھر دعوت ہو رہی ہے, آج ادھر ہو رہی, آج ادھر ہو رہی ہے, اور پھر بس گئے تو گئے ہی گئے. نمازیں بھی چھٹ رہی ہیں اور باقی فرائض بھی, بچوں کی تربیت بھی, اور کئی اینڈ لیس باتیں. ضرورت کی بات تو کریں گے, لیکن اس میں بھی مبالغہ رائی, اور اس کی بات اور اس کی بات اور اس کی قصے اور کہانیاں اور جوکس, ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ بالکل ایک بت بن کے بیٹھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ نہیں لگاتے تھے, مسکراتے تھے. صحابہ کی محفلیں کیسے ہوتی تھی, وہ اپنے خواب بھی سناتے تھے, کبھی جاہلیت کی شعر و شاعری بھی سناتے تھے, لیکن وہ سارا دن یہی نہیں چلتا رہتا. ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں بہت. تو کثرت کی بات میں نے کی ہے, کسی بھی چیز کی کثرت ٹھیک ہے. باتیں کرنے لگے تو رکنے پہ نہ آیا, بات سے بات نکالتے گئے اور دوسروں کو بیزار کرتے گئے. بعضوں کا لوگ سننا بھی نہیں چاہتے اور ہم ان کے سر منڈے پڑے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں خود مزہ آ رہا ہوتا ہے باتیں کرنے کا. ہم سوچتے کہ دوسرے سنتے جائیں. اب ہماری کچھ نیند میں کمی کی ٹپس بتا دیتے ہیں. دیکھیں, بھوک اور نیند تو جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے بڑھتی جائے گی, کم کر لیں گے کم ہو جائے گی. اگر آپ مثلاً ایکسٹرا سوتے ہیں تو 3 دن تک آپ کم سوئیے, آپ کو بخار چڑھے, دن کو تھکے رہیں, کچھ ہو تو بریک یور ہیبٹ. ویسے تو اگر تھوڑا سا کیلولا کر لیا جائے نا 10-15 منٹ, تو پھر تھوڑا بھی رات کو سونا بہت کافی ہو جاتا ہے, آپ کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے. لیکن اگر جاب پہ ہے تو پھر وہ ممکن نہیں. جی, اگر جاب پر ہے تو ممکن نہیں ہے, پھر انسان ٹائم کے مطابق اپنی ایڈجسٹمنٹ کرے. ٹھیک ہے نا, ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک. میں نے بعض اوقات ایک جگہ پہ 4 گھڑیاں رکھی ہوتی ہیں کہ میں جس اینگل پہ دیکھوں مجھے ٹائم نظر آئے کہ یہ کام اتنی دیر میں ہونا چاہیے, ہوا یا نہیں, اس سے اگلے کام کا وقت آ رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آرام کے لیے بھی پھر خود بخود ٹائم لمٹ ہو جاتا ہے. میں وہ بات کرنے والے کے ساتھ پیچھے جو بات آپ نے کی کہ میل ملاقات کی, اس سے آپ کی نا دلی کیفیت پہ بہت فرق پڑتا ہے. میں اپنا تجربہ بتاتی ہوں. میں کہیں بہن بھائیوں کو ملنے چلی جاتی ہوں, دوبارہ واپس آ کے مجھے بہت ٹائم لگتا ہے اپنے روٹین میں آنے میں نا. اس سے یہ ہے کہ آپ کم, یعنی جس ہفتے میں 1 دفعہ کا دن رکھ لیں, باقی دن اپنے باقی فرائض بھی تو پورے کرنے ہیں. وہ استغفار کریں, صدقہ خیرات کریں, ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, اس دنیا میں ہوتے ہوئے بالکل ہو سکتے ہیں. استغفار کریں, دعا کریں, صدقہ خیرات کریں, روزے رکھیں, کئی طریقے. جس گناہ کی وجہ سے لگا خاص طور پر اس کا الٹ کریں. کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں, لیکن کہتے ہیں ایک پرسپشن بن گیا کہ کی دعوی ہر کوئی اپنے آپ کو نا ڈاکٹر فرحت ہاشمی سمجھتی ہے, تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا آیا ریاکاری ہے یا کیا. لوگ پیچھے سے نا یہ آتے ہیں کہ جو مجھے کسی نے کہا کہ پوچھ کے بتائیں کہ پھر کس لیول پہ لگے کہ یہ اسٹوڈینٹس ہیں, اور وہ تو ہمارے ہاتھ, زبان, آنکھ, کان یہ بتائے گی. ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ
ہمارے لیے اصل نمونہ جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی انسان نہیں. اور اگر لوگ کچھ کہتے بھی ہیں تو جو بات وہ ناحق کہتے ہیں اس پر صبر کرے اور اس کو امپورٹنس نہ دے اور اس کو آگے بیان بھی نہ کرے کہ میں نے یہ سنا، میں نے یہ دیکھا ہے. دیکھیں یہ نا لوگوں کا ڈر بھی دل سے نکال دیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں. اپنے گناہوں سے ڈرے، لوگوں سے نہ ڈرے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رہے گی. ایکچولی ہمارے گناہ ہمارے لیے مصیبت لاتے ہیں، لوگوں کی باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں. فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، جیسے ہمیں قرآن سے ثابت ہے کہ فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو کتنا ہمیں پڑھنا چاہیے سبق کے علاوہ؟ سبق ایک ہوتا ہے ہماری کلاس کا، اور پھر اس کے علاوہ ہر ایک دیکھیے کہ جیسے اگر وقت زیادہ ہے تو زیادہ پڑھ لے، ورنہ کم از کم ربع تو ضرور پڑھے. آدھا پارہ پڑھ سکے تو اور بھی اچھا ہے، ایک پارہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے. صحابہ تو ایک ایک منزل پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، تو اگر 1 گھنٹہ نکال لیں تو بہت ہی اچھا ہے، نہیں تو آدھا گھنٹہ کر لیں. یہ نماز کے دوران رکعت میں تو حفظ ہوگا تو پڑھیں گے نا، وہ بات کی بات کریں. یعنی اگر آپ کے پاس اور مشغل نہیں ہے کوئی ایسا تو کم از کم گھنٹہ پڑھنا چاہیے. اور اگر اور کام ہے تو پھر تھوڑا کم کر لیں، جب وہ ختم ہو جائے تو دوبارہ بڑھا لیں. یہ نہیں ایک دفعہ زندگی میں ایک چیز ہوگی تو بس اس سے آگے پیچھے نہیں کرنا. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.